اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، اسی سے معافی اور مدد طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہمارا فرسٹ لیسن ہے تدبر القرآن پر۔ پوری قرآن کی تمام آیتوں پر تدبر کرنا پاسبل نہیں ہے چھوٹے سے کورس میں، تو انشاءاللہ جتنا بھی تفسیر ہم کر چکے، جتنی بھی آیتیں ہم پڑھ چکے، ان میں سے کچھ سلیکٹڈ آیتوں کا انشاءاللہ ہم غور و فکر کریں گے۔ آج فرسٹ ڈے ہے، فرسٹ لیسن ہے، تو میں انٹروڈکشن کلاس لوں گی انشاءاللہ کہ آخر یہ تدبر القرآن ہے کیا، کیونکہ کئی سارے نئے اسٹوڈنٹس ہیں، تفسیر اسٹوڈنٹس بھی ہیں اس کورس میں، پر سب کو معلوم نہیں ہے کہ تدبر کا کیا مطلب ہے۔ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں قرآن کے 5 حق ہیں۔ پہلا ایمان لانا، دوسرا تجوید سے پڑھنا، تیسرا سمجھنا، فورتھ ہے تدبر کرنا، ففتھ ہے آگے پہنچانا۔ تو یہ تجوید سے پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا، یہ سب ہم کر رہے ہیں، پر جو لاسٹ سٹیپ ہے آگے پہنچانا، اس سے پہلے ایک بریک آ گیا کہ غور و فکر کرنا، تدبر کرنا۔ جب تک ہم قرآن پر تدبر نہیں کریں گے، جب تک ہم قرآن کی آیتوں پر غور نہیں کریں گے، ہم اس کو آگے نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر ہم آگے پہنچا بھی دیے تو ہم 4 ہی حق ادا کریں، ہم تدبر کا حق ہی ادا نہیں کریں۔ حالانکہ قرآن کے نزول کا مقصد ہی ہے کہ اس پر غور کیا جائے۔ قرآن اس لیے نہیں آئی کہ ہم بہت اچھی خوبصورت اس کی تلاوت کریں یا پھر اس کے ڈیفرنٹ کورسز کریں، پڑھیں، اس کو پڑھائیں، سکھائیں، سمجھائیں، لوگوں کو بتائیں، بلکہ قرآن کے نزول کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اس کو کیسے ریفلیکٹ کرتے ہیں، ہم اس کو کیسے اپلائی کرتے اپنی لائف میں، یہ اس کا مقصد ہے۔ تو قرآن کا سب سے بڑا مین مقصد قرآن کے نازل ہونے کا اس پر غور کرنا ہے۔ قرآن میں کئی بار آیتوں میں کئی دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوچھتے لوگوں سے، کیا تم قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ افلا تتدبرون القرآن، کیا تم غور نہیں کرتے ان آیتوں پر؟ تو کیا ہم کتنی دفعہ آج تک ہماری لائف میں ہم نے کئی بار قرآن پڑھی، کئی بار اس کو سمجھا، کئی تفسیریں کی، کئی ایگزامس لکھے اور کئی بار تلاوتیں کی، کئی لیکچرز سنے، ہم نے کتنی دفعہ اس پر غور کیا؟ ہر آیت پر ہم نے کتنا غور کیا؟ یہ ہے تدبر۔ تو تدبر کا میننگ ہے قرآن پر غور کرنا، غور و فکر کرنا، ایسا پڑھنا کہ اس کو ریفلیکٹ کرنا۔ کوئی چیز ہمارے اندر ایسی ہے کہ وہ ریفلیکٹ ہو رہی، وہ باہر نظر آ رہی، یہ ہے تدبر۔ قرآن کو اس طرح سے پڑھنا کہ ہمارے اندر سے قرآن ریفلیکٹ ہو، یعنی دوسروں پر اس کا اثر ہو۔ اور پھر تدبر کے معنی قرآن سے نتیجے نکالنا، اس آیت کے اتنا ڈیپ میننگ جانا کہ اس سے ہم نتیجہ نکال سکنا کہ اس آیت کا مین مقصد کیا تھا، یہ آیت میرے لیے کیا بول رہی۔
ہم قرآن پڑھتے، ہم سوچتے یہ یہودیوں کی بات ہے، یہ نصرانیوں کی بات ہے، یہ مشرکوں کی بات ہے، یہ اہل مکہ کی بات ہے، یہ تو نیک لوگوں کی بات ہے. ہمارے لیے وہ آیت میں کیا ہے؟ یہ ہے تدبر. اس کو اس طرح سے پڑھنا کہ اس میں ہمارے خود کے لیے کیا چیز تھی، غور کرنا. یہ اس کو بولتے ہیں تدبر. سورہ النساء آیت نمبر 82. سورۃ النساء آیت نمبر 82. افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کویشچن پوچھ رہے، کویشچن مارک. کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یقیناً اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے. مکہ میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک تو مشرک جو ایمان نہیں لائے تھے، دوسرے صحابہ تھے جو ایمان والے تھے، تھرڈ ایک کیٹیگری تھی جو نہ مشرک تھے اور نہ جن کا ایمان کمپلیٹ تھا. منہ سے ایمان لا لیے تھے، قبول کر لیے تھے اسلام، پر ان کا دل اطمینان نہیں تھا. ابھی بھی وہ دل سے ایمان نہیں لائے تھے، دنیاوی فائدے دیکھ کر یا کچھ اور حرص لالچ میں ایمان لائے تھے. تو ایسے لوگ تھے منافق. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان منافقوں سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ منافق یہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے؟ کیوں ان کے دل میں ابھی بھی ڈاؤٹ ہے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا یہ قرآن تو اس میں بہت کچھ کانٹرڈکشن ہوتا. اگر ایک ہی ٹاپک پہ ایگزامپل، اگر یہی ٹاپک پہ آج میں بول رہی ہوں اور سیم ٹاپک اگر میں کل بولوں تو میرے دونوں لیکچرز میں آپ کو ڈفرینس ملے گا. سیم ایگزیکٹلی میں وہی ورڈز نہیں یوز کروں گی، اس میں فرق ہوگا. پر قرآن ایسا کلام ہے جس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو اگر یہ اللہ کی طرف سے نہ ہوتا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خود کا بنایا ہوا ہوتا تو وہ روز الگ الگ باتیں کرتے، اس میں کئی کانٹرڈکشن، کئی اختلاف پاتے. تو اللہ تعالیٰ یہ کمزور جو مسلمان تھے، مسلمان تو تھے، ایمان تو لائے تھے پر دل سے نہیں لائے تھے، منافق. تو یہ جو کمزور مسلمان تھے ان کو اللہ تعالیٰ کویشچن کر رہے کہ کیوں تم ہمارے پیغمبر پر ایمان نہیں لاتے؟ کیوں تم ایسا رویہ اختیار کر رہے ہو؟ کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے؟ یا قرآن کی آیتوں کو نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی انسان ایسی آیتیں ایسا کلام نہیں بول سکتا، یہ صرف اللہ کی طرف سے ہے. اسی آیت کو اگر ہم غور کریں تو اسی آیت کی ملتی جلتی آیت سورہ محمد آیت نمبر 24. اسی آیت سے ملتی جلتی آیت ہے اس میں. سورہ محمد آیت نمبر 24. جی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب ام علی قلوب افقالها. کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے یا پھر ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں یہاں پر بھی وہی بات کہ آپ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا آپ کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ تالے کب لگتے ہیں دلوں پر؟ تالے لگنے کا مطلب ہے کہ دلوں پر اتنی غفلت ہے کہ قرآن پر غور کرنا، اس کو سمجھنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہی نہیں ہے، ہماری لسٹ کی پرائیورٹی میں ہی نہیں ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ بولے کہ جب تک تمہارے دل کے غفلت کے لیئرز نہیں ہٹتے تب تک تم قرآن پر غور نہیں کرو گے. اور یہ کب ہٹیں گے لیئرز؟ جب ہم قرآن کی آیتوں پر غور کریں گے تو ہمارے دل پر جو غفلت کے
جو تمام لیئر سے وہ ہٹ جائیں گے، اور یہ سب تب ہوگا جب ہم ہر آیت کو قرآن کی غور و فکر کریں گے۔ سورہ صاد آیت نمبر 24 ہے، سوری، جیسے دلوں کے تالے ہٹانا ہے تو پہلے قرآن کو اپنے اوپر لینا ہے، اپنے اوپر اس کو سوچنا ہے کہ اس آیت میں میں کیا کر رہی ہوں، کیا میں بھی یہی کام تو نہیں کر رہی جو میں اس آیت میں بتایا گیا، کیا میری بھی یہی غلطی نہیں ہے سیم جو اس آیت میں بتا رہے اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، کسی کے بھی بارے میں۔ تو یہ غور کرنا اور یہ غور نہیں کرنا، یہ بہت ڈفرینس آتا ہے اس میں۔ یہودی علماء کا یہ رویہ تھا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگوں کو نیکی کے مشورے دیتے تھے اور خود نیکی کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ تو کیا آج ہم بھی ایسا نہیں کرتے؟ کوئی فتویٰ مانگنے آیا، کوئی حکم پوچھنے آیا تو ہم بہت بڑے بڑے نیکی کے اس کو مشورے دیتے، کیا ہم خود نیکی کا ویسا کام کرتے؟ نہیں کرتے۔ تو کیا یہ یہودی علماء کی جو یہ بات ہو رہی اس آیت میں سورہ بقرہ کی، تو کیا یہی کام میں بھی نہیں کر رہی؟ کیا ایسا ہی گناہ میں بھی نہیں کر رہی کہ میں لوگوں کو تو حکم دے رہی ہوں پر میں خود وہ ایسا کوئی نیکی کا کام نہیں کر رہی؟ اس آیت کا، سورہ بقرہ کی اس آیت کا ایگزامپل اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اور ایک آیت میں سمجھائے، سورہ صاد آیت نمبر 24۔ اس میں داؤد علیہ السلام کا واقعہ ہے، سورہ صاد ہے، ٹھیک ہے، اس آیت نمبر 24۔ اس میں دو بھائیوں کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے۔ دو بھائی داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے کر آتے، ٹھیک ہے، دو بھائی داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ لے کر آتے، کیا بولتے ہیں؟ ایک بھائی کے پاس 100 دمبیاں تھیں اور ایک بھائی کے پاس 99 دمبیاں تھیں اور ایک بھائی کے پاس ایک دمبی تھی۔ تو وہ جو 99 والا تھا اس کے پاس زیادہ دمبیاں تھیں اور وہ زیادہ پاورفل تھا، تو اپنے بھائی پر ظلم کر رہا تھا کہ اس کو یہ دمبی بھی دے دے۔ تو اب یہ جو ایک دمبی والا بھائی ہے وہ داؤد علیہ السلام کے پاس مقدمہ کیس لے کر آیا کہ میرا بھائی مجھ پر ظلم کر رہا۔ تو یہ سورہ صاد آیت نمبر 23 اینڈ 24 ہے، دیکھیے، چیک کر لیجیے۔ تو اس میں کیا ہوتا، داؤد علیہ السلام بتاتے کہ یہاں یہ تمہارا بھائی بہت غلط کر رہا کیونکہ اس کے پاس آلریڈی 99 دمبیاں ہیں اور وہ یہ ایک دمبی بھی لے لینا چاہ رہا، تو یہ تم پر ظلم ہے۔ اور داؤد علیہ السلام صحیح فیصلہ کرتے ہیں اور اس کی دمبی اس کو واپس دے دیتے اور جو زیادہ طاقتور بھائی تھا اس کے خلاف اس کو سزا دیتے۔ جیسے ہی داؤد علیہ السلام یہ فیصلہ سناتے ہوئے داؤد علیہ السلام کو اچانک سے خیال آتا کہ کیا میں بھی ایسا نہیں کر رہا، کہ میرے پاس بھی اختیار ہے، میرے پاس بھی اتھارٹی ہے، میرے پاس بھی مال ہے، تو کیا میں لوگوں پر ایسا ظلم تو نہیں کر رہا کہ جیسے وہ بھائی جس کے پاس زیادہ دمبیاں تھی چھوٹے اپنے بھائی پر ظلم کر رہا تھا، کیا میں ایسا تو نہیں کر رہا؟ داؤد علیہ السلام اسی مجلس میں جیسے ہی فیصلہ سناتے ان کے دل پر ایسا ریاکٹ ہوتا کہ اللہ نے انہیں آزمایا، اللہ تعالیٰ نے ان دو بھائیوں کا مقدمہ بھیج کر داؤد علیہ السلام کو آزمایا کہ کیا وہ اس کیس سے اپنے اوپر ریفلیکشن لیتے، کیا اس سے وہ اپنے آپ کو چیک کرتے، آزماتے۔ تب کیا ہو جاتا، داؤد علیہ السلام فوراً سجدے میں گر پڑتے اور رونے لگتے۔ تو یہ کیا تھا، اللہ کی طرف سے ٹیسٹ تھا کہ داؤد علیہ السلام اس کیس کو اپنے اوپر کیسا لیتے۔ کیا میں بھی تو ایسا نہیں کر رہا، کیا میں بھی ایسا گناہ نہیں کر رہا، کیا میرے پاس بھی اتھارٹی ہے، کیا میں میرے سے کم درجے والے لوگوں کے ساتھ میں ایسا معاملہ نہیں کر رہا؟ تو یہ ان کا ٹیسٹ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کی قرآن کی ہر آیت کو ہم اپنے اوپر ریفلیکٹ کریں، یہ تدبر ہے۔ جیسے میں دوسروں کو نیکیوں کا حکم دے رہی ہوں اور خود نہیں کر رہی ہوں، تو میں بچوں کو 5 وقت ڈانٹ رہی ہوں کہ نماز پڑھو اور میں خود فجر نہیں پڑھ رہی، میں خود عشاء نہیں پڑھ رہی، تو یہ کیا ہے، میں خود دوسروں کو تو حکم دے رہی ہوں پر میں خود اس حکم پر عمل نہیں کر رہی۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیسی ہوتی تھی، ہم پڑھ چکے سیرت میں، کئی حدیث میں کئی واقعات ہم پڑھ چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہماری جیسی نہیں ہوتی تھی، ایسی نماز نہیں پڑھتے تھے کہ 4 رکعت پڑھ لیے ختم، 8 رکعت پڑھ لیے ختم، اٹھ گئے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے۔ جہاں بھی اللہ سے معافی مانگنے کی آیت آئی، اللہ سے رک جاتے، اللہ سے معافی طلب کرتے۔ جہاں بھی جنت کی آیتیں آئی، رک جاتے اور اللہ سے جنت کا سوال کرتے۔ جہاں بھی جہنم کے عذاب کا ذکر آیا، وہاں پر رک جاتے اور اللہ سے اس کی پناہ مانگتے۔ کیا ہماری نمازیں ایسی ہیں؟ کوئی ایک سورہ جس پر ہم نے اتنا غور کیا، کوئی ایک ہی سورہ 4 آیت کا، 5 آیت کا ہم جانتے، ہم ایسا غور کیا اور ہم نے نماز میں ایسا پڑھا اس کو؟ ہم نہیں پڑھتے، کیونکہ ہم نے کبھی بھی قرآن پر غور و فکر نہیں کیا۔ تو یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، بہت ایکسٹریم سٹیپ ہے قرآن پر عمل لانا۔ قرآن تو میں پڑھ رہی ہوں، میں سمجھ رہی ہوں، پر میرے میں عمل نہیں آ رہا۔ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ کئی اسٹوڈنٹس کے سوال آتے ہیں، میرے میں عمل نہیں آ رہا، میرے میں چینج نہیں آ رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس کو اپنے تک لے رہے نہیں، ہم اس پر ریفلیکٹ نہیں کر رہے، ہم تدبر نہیں کر رہے، اس وجہ سے ہمارے اوپر عمل نہیں آ رہا۔ اب کچھ دوسری کیٹیگری کے بھی لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، قرآن پڑھنے والے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ ہیں، پر ان کا یہ کہنا ہے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 80، یہودیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو آگ ہرگز نہیں چھو سکتی، اور اگر چھو لے گی بھی تو کچھ وقت کے لیے، پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس آیت کو اپنے اوپر غور کریں ہم، کہ آگ ہم کو نہیں چھوئے گی۔ آج ہمارا کتنا عقیدہ ہے اس بات پر؟ بہت زیادہ عقیدہ ہے، بہت زیادہ اسٹرانگ عقیدہ ہے امت محمدیہ کا، کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں۔ اگر ہم کچھ کلمہ پڑھنے والے ہیں، کچھ دن کے لیے ہم جہنم میں رہ لیں گے، پھر اللہ ہم کو جنت میں لے آئے گا۔ اسی بیس پر، اسی عقیدے پر ہم کئی گناہ کرتے جاتے۔ کیا ہے؟ اللہ کیسے بھی ہم کو آگ سے نکال کر لے آئے گا، کچھ دنوں کے لیے جہنم میں رہنا ہے۔ تو یہ جب ہم آیت یہ پڑھتے تو ہم امیجن کیا کرتے؟ ارے یہودی کیسے لوگ تھے، کیسا سوچتے تھے کہ آگ ان کو نہیں چھوئے گی، یہ وہ اللہ کے چہیتے بندے تھے، کیسے بیوقوف لوگ تھے۔ پر ویسی ہی بیوقوفی ہم بھی تو کر رہے، ہم بھی تو یہی بول رہے کہ آگ ہم کو نہیں چھوئے گی، اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں آگ سے نکال لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں سوال کرتی، کیا تم نے اللہ سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے؟ کیا اللہ نے تم سے کوئی ریٹن ایگریمنٹ لکھایا ہے کہ آگ تم کو نہیں چھوئے گی اور میں تمہیں ضرور نکال لاؤں گا؟ اللہ نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا کہ وہ انہیں آگ سے بچا لائے گا۔ اللہ نے کسی کے بھی حصے میں فیورٹزم یا پارشیالٹی نہیں رکھی ہے۔ جو گناہ کرے گا اسے اس کی سزا ضرور ملے گی۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے، سورہ صاد آیت نمبر 29، اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے کہ یہ کتاب ہے، ہم نے اس کو نازل کیا آپ پر، یہ بابرکت ہے، اس کی روشنی پوری دنیا میں پھیل گئی تاکہ یہ لوگ اس آیت پر غور کریں اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اب ہم کو عقل والوں میں سے بننا ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنا ہے، تو کیا کرنا ہے؟ قرآن پر غور و فکر کرنا ہے، خود کو جھوٹی تسلی سے نکال دینا ہے کہ کیا ہے؟ ہم نے قرآن کا حق ادا کر دیا، ہم نے قرآن ختم کر دی، ہم نے قرآن پڑھ لی، ہم قرآن سمجھ گئے، ہم نے قرآن پر عمل کر لیا۔ یہ سب ہماری دل کی جھوٹی تسلیاں ہیں۔ جب تک ہم قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے، جب تک ہم قرآن کے کو اپنے اوپر ریفلیکٹ نہیں کرتے، ہم نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہمارے دلوں سے نکال دینی ہے کہ ہم نے قرآن پڑھ لی۔ جس کو بھی ہم قرآن پڑھنے کے لیے بلاتے وہ کیا بولتے ہیں؟ ہم نے قرآن پڑھ لی، قرآن ختم کر دی۔ تو یہ غلط فہمی انشاءاللہ اس سے نکال دینا ہے اور اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ انشاءاللہ آگے کے سیشنز میں ایک ایک پارے سے انشاءاللہ ایک دو آیتیں لوں گی میں، اور اس پر غور و فکر ہم کریں گے۔ تو یہ انٹروڈکشن کلاس تھی،
تو اس وجہ سے لمیٹڈ کلاس ہے انشاءاللہ. اور آپ کو لیکچر سننا ہے اسی ایوری ڈے لیکچر سے انشاءاللہ. 1-2 لیکچر کے بعد آپ کو اسی لیکچر سے 10 کوئز کویشچنس پوسٹ ہوں گے گروپ میں جو آپ کو آنسر کرنے ہوں گے انشاءاللہ. فل اپ دا بلینکس ہوں گے یا پھر ملٹیپل چوائس ہوں گے انشاءاللہ. جو لیکچر سنیں گے وہ اس کو اٹیمپٹ کریں گے انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پر غور و فکر کرنے کی صلاحیت عطا کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.